बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शाम हिदायत में मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। आज हमारी प्रोग्राम जो है दहशत गर्दी के हवाले से ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी जो सबसे बड़ा वहाँ का मसला है, वो एक तरफ हम अगर दूसरी एक तरफ देखते हैं तो वहाँ पे माशी बदहाली तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी जो वहाँ पे हालात ख़राबी है वो इंतहाई हमें मजबूर करती है कि हम बार बार इसी तरह के प्रोग्राम लेके आएँ और लोगों को बताएं कि किस तरह हम, और ये भी लोगों पे उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि किस तरह ये दहशत गर्दी पे काबू पाया जा सकता है और किस तरह हम इस दहशत गर्दी की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में जो कि हम पेश कर रहे हैं हिदायत टीवी के प्रोग्राम शाम हिदायत में, इसमें हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी हैं उनमें जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब MWM के मरकज़ी रहनुमा वो शिरकत फरमा रहे हैं, और अल्लामा शाह फ़िरोज़ुद्दीन रहमानी साहब क़िबला जो कि MQM के से ताल्लुक़ रखते हैं और उलमा कमेटी जो उनकी MQM की है उसके रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा है, तो आज वो भी शिरकत फरमा। और लंदन से हमारे इस प्रोग्राम में जो ख़ुसूसी शिरकत फरमा रहे हैं वो हमारे इंतहाई मशहूर मारूफ़ शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इन्हें सब जानते पहचानते हैं। यहाँ पे यूके का एक बड़ा नाम है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब सैयद शहजाद काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं जो कि दहशत गर्दी के हवाले से है। और इसमें दूसरे हमारे जो मेहमान इसी प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नौजवान रहनुमा हैं और सियासी समाजी रहनुमा हैं, और बहुत आप इनके प्रोग्राम्स में देखते हैं और पहचानते हैं इनको अच्छी तरीके से, और इनकी ख़ास निगाह है सियासी हवाले से, सियासी हालात पर इनकी काफ़ी मालूमात हैं। जनाब सैयद इमरान ताहिर रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे एक और मेहमान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ ग्रुप है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब इकबाल सिद्धू साहब जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो रास्ते में हैं कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा निज़ाम इस वक्त इस टाइम पे थोड़ा दरहम भरम सा हो जाता है, जिसमें अक्सर हमारे इस प्रोग्राम में लोग लेट हो जाते हैं, तो उसमें ये भी इंशाल्लाह शिरकत फरमाएंगे। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में जो खुश आमदेद कहूँगा मशहूर मारूफ़ आलिम दीन और जो मरकज़ी रहनुमा MWM के जनाब मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, मैं उनको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस चैनल के लिए टाइम निकाला। अल्लामा साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो अभी एक लॉन्ग मार्च किया जो कि शहदाए शिकारपुर के वर्सा को लेके आप CM हाउस तक आए, और वहाँ पे आपने जो मुतालबात गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पेश किए, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उन मुतालबात में कितने मुतालबात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद हो गया है और कितनों पर रह गया है, लेकिन क्योंकि हमें वहाँ पे कोई गिरफ्तारी अमल में दिखाई नहीं दी और कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि एक तकफीरी ग्रुप जिसके बारे में हम गुज़श्ता 30 सालों से मुसलसल हुकूमत को, रियासती इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, आवाम को, मजहबी जमातों को मुतवज्जे करते रहे कि आज अगर ये हमें निशाना बना रहे हैं तो कल तुम्हारे बच्चों को भी निशाना बनाएंगे, इनको रोको। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि उनको रोका नहीं गया, न सिर्फ रोका नहीं गया बल्कि उनकी प्रमोशन हुई, उनके पुर्जे फैलने लगे, यहाँ तक के अब वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने आर्मी को निशाना बनाया, पुलिस को निशाना बनाया, अवाम को निशाना बनाया। उन्होंने फिर ना देवबंदियों को छोड़ा, ना अहल हदीस को छोड़ा, ना बरेलवियों को छोड़ा, ना शियों को छोड़ा जी। और नतीजा ये कि आखिरी उनका सबसे बड़ा जो कारनामा था वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का था। जी। पेशावर के वाक़े ने पूरी कौम को एक पेज पे खड़ा कर दिया। जी। गवर्नमेंट भी, रियासती इदारे भी, फौज भी और कौम भी। जी। उसके बाद आपने देखा कि 21वीं तरमीम पेश की गई। 21वीं तरमीम को कानूनी हैसियत मिली, फौजी कोर्ट्स का ऐलान हुआ। उसके बाद कहा गया कि अब इन कल अदम दहशतगर्दों को और पार्टियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों ने गुज़श्ता 25 सालों से 30 सालों से तकफीरी नारों के जरिए से और लोगों को गुमराह करके मुसलमानों के दरमियान खिलफशार
اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی کل عدم جماعت نئے نام کے ساتھ کام کرنا چاہے گی تو اس کو بھی بزور طاقت اور ریاستی طاقت کے ذریعے سے روکا جائے گا۔ اس اسنا میں ان کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ شکارپور کے علاقے میں اس جامع مسجد پر ہوا جہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے والے نہتے غریب لیکن باغیرت مسلمان تھے جو سجدے کے عالم میں تھے، اور وہاں پر کم از کم 150 گھرانوں کو اس طرح سے خاک و خون میں نہلا دیا گیا کہ پورا معاشرہ متاثر ہوا۔ بالکل۔ اب وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ کے شکارپور کے واقعہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے 4-5 واقعات ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے نہ ان مراکز کے خلاف آپریشن کیا جہاں سے ہی دہشت گردوں کی تربیت ہوتی تھی، نہ ان ملاؤں کے خلاف آپ نے آپریشن کیا جہاں سے جو لوگوں کو خودکش حملوں کی تعلیم دیتے تھے، نہ ان مدارس کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لیا جہاں پر بچوں کی برین واشنگ کی جاتی تھی، نہ آپ نے کسی کلعدم جماعت کے ٹھیکیداروں کو نشانہ بنایا جس کے تحت آگے آنے والے واقعات کا راستہ روکا جا سکے۔ صرف اتنا ہوا کہ پولیس کے افسران نے اور سیاسی حکومتوں نے لوگوں کو لارے لتے دیے اور امیدیں دلوائیں، اور اس کے بعد جا کر بیان بازی کے بعد گھر میں آرام سے بیٹھ گئے۔ دہشت گرد ہر روز کبھی ہوتے چلے گئے۔ اس کے وہاں کے لوگوں کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ بھائی اتنی بڑی شہادتوں کے بعد اب خاموش نہیں رہا جا سکتا، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر صورت میں ایکشن لیں۔ سندھ کی حکومت کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم پولیس کے ذریعے سے ایکشن لیں گے، پولیس اس بارے سے کارروائی کرے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں شہداء کے وارثین اور فیملیز کا مطالبہ یہ تھا کہ پولیس اتنی کمزور ہے کہ پولیس پر یہ کام ڈال کر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اگر پولیس نے کرنا ہوتا تو کم از کم اب تک 2, 4, 5, 10 بندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہوتا اور راستہ روکا جا چکا ہوتا، لیکن پولیس پر ڈالنے کے بعد واقعات میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اب 21ویں ترمیم کے بعد اس صورتحال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی کورٹس کا اعلان ہو چکا ہے، فوج کی ایکشن ہے، ایسی صورتحال میں فوج کے ذریعے سے ہی یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ کی سندھ حکومت بہرحال اپنے اس موقف پر اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ شہداء کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم آپ کو 15 دن ٹائم دیتے ہیں، 15 تاریخ آخری دن ہے، اگر اس وقت تک آپ نے ہمارے مطالبے پر عمل کیا تو ٹھیک، ورنہ جو ہے پھر شہداء کی فیملیز نکلیں گی اور لانگ مارچ کریں گی۔ بالکل، یہ ہے اس پورے واقعے کا پس منظر۔ جی ہاں، بالکل۔ اس عرصے میں حکومت نے کوئی سیریس قدم نہیں اٹھایا، 16 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے، لیکن حکومت نے جب کوئی قدم نہیں اٹھایا تو تب شہداء کی فیملیز نکلی، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ ظلم ہو رہا تھا، اور ایک ایسا ظلم ہو رہا تھا جس میں مکتب بھی نشانہ بن رہا تھا، مذہب بھی، دین بھی، پاکستان بھی، اور سندھ کے مظلوم عوام بھی، لہٰذا ہم خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم نے شہداء کی فیملیز کو سپورٹ دی، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اگر موقف کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم بھی اپنی پوری توانائی آپ کے مطالبات اور جائز اور بالکل واجب جو مطالبات ہیں ان کے حصول کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ ہر صورت میں ان مطالبات کو مانے۔ بالکل۔ 3 دن یہ لانگ مارچ جاری رہا، اور ان 3 دنوں میں حکومت پہلی دفعہ ہلچل کا شکار ہوئی، پہلی دفعہ ان میں حرکت آئی۔ اب ان کی طرف سے گروپ در گروپ مذاکرات کے لوگ آنے لگے، لیکن ان کی بات اب ایک دفعہ جب لانگ مارچ شروع ہوا تو پھر ان کی بات سنی نہیں جا سکتی تھی۔ بالکل۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ جب ہم کراچی پہنچیں گے تو وہاں پر بیٹھ کر بات ہوگی۔ 3 دن کے بعد 17 تاریخ اور 18 تاریخ کی درمیانی شب میں نصف شب کے بعد یہ پورا قافلہ کراچی پہنچا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ پورے سندھ میں جہاں جہاں سے یہ قافلہ نکلا، جہاں جہاں یہ قافلہ پہنچا، وہاں کے شیعہ سنی عوام نے مشترکہ طور پر ان شہداء کو ویلکم کہا، ان شہداء کی فیملیز کو سینے سے لگایا، ان کی حمایت کی اور حکومت کے خلاف اس موقف کی بھرپور تائید کی۔ پورے سندھ میں ایک ہلچل مچی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی جس میں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب شامل تھے، اور سندھ کی قوم پر جماعتیں بھی شامل تھیں۔ ان تمام نے مل کر اس موقف کی حمایت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں۔ یہ جو آل
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, अयाज अलीजो और शाह अहमद नूरानी के बेटे ओवैस नूरानी की सरबराही में कराची में मुनक्किद हुआ, जहां पर मैंने खुद जाके बातचीत की और हमारे इस मौक़िफ़ को तमाम पार्टियों ने बिना किसी कैद शर्त के सराहा भी और हिमायत का ऐलान भी किया। उसका नतीजा ये हुआ कि सिंध की हुकूमत को जो है फिर बंद गली में धकेल दिया गया और उसके बाद हुकूमत मजबूर हुई इस बात पर कि इन शुहदा के वारिसों की बात को सुना जाए और उस पर अमल दरामद के लिए वो अपनी तवानाइयां खर्च करें। हम जब कराची पहुंचे, कराची में जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उन मुज़ाकरात में जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि आप मराकज़ के खिलाफ ऑपरेशन करें, जो गैर मुल्की लोग रहते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, जो असला बरदार जत्ते हैं उनको आप असलहे से उनको खाली करें, उनसे असला वापस लें, जो मराकज़ दहशतगर्दी की तालीम देते हैं उनको आप पकड़ें, जो मुल्ला नफरत फैलाता है उसको आप पकड़ें, कहीं से भी आता है उसको आप रोकें, वो मराकज़ जहाँ पर दहशतगर्दी की तालीम भी होती है और नफरतें बेची भी जाती हैं उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करें। वो ग्रुप्स जो मजहब के नाम पर मजहब को तबाह करने पर तुले हुए हैं और दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहे हैं और हर रोज कराची के अंदर भी और सिंध के अंदर भी टारगेट किलिंग और खुदकुश धमाकों और इस तरह की कार्रवाइयों में दाह में दर में सुखने उनका साथ देते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनकी देख पे खड़े होते हैं, उनके खिलाफ आप बेरहमाना ऑपरेशन करें। लेकिन ये सारा ऑपरेशन जो है आपकी फोर्स की निगरानी में होना चाहिए, रेंजर्स को उसमें होना चाहिए, बाकी इदारों को होना चाहिए। ये हमारा बेसिक मुतालबात है। इन बेसिक मुतालबात को जब हमने मुज़ाकरात में रखा तो उसमें डीजी रेंजर शामिल हुए, हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हुए, बाकी इदारों के नुमाइंदे शामिल हुए। नतीजा ये निकला कि सब ने मिलकर इन मुतालबात को ये कहकर कबूल किया कि आपके बुनियादी हुकूक का मामला है, आपके बिल्कुल राइट्स है जिसके लिए आपने कदम उठाया है और इन राइट्स को पूरा करना, इन मुतालबात को पूरा करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। लिहाजा जब हमने ये मुतालबा किया कि फौज की निगरानी में होना चाहिए तो इसको कबूल किया गया और उसके नतीजे में फिर वहां पर फौज बनी, उसका ऐलान किया गया और कहा गया कि अब हुकूमत, फौज, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और उसके साथ पुलिस और रेंजर्स, इनकी मुश्तरका जो कमेटी है उस कमेटी के ज़ेरे निगरानी ये ऑपरेशन होंगे और उसके नतीजे में जहां जहां इस तरह की कार्रवाइयां होती रही है और जो लोग इसके सपोर्टर्स रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उसके साथ साथ जो बाकी मुतालबात है उन पर तो कोई इख्तिलाफ था ही नहीं, इन मुतालबात को सब मानते थे, लेकिन असल मुतालबा जिसको मानने से सिंध हुकूमत हिचकिचाती थी वो यही मुतालबा था कि फौज की निगरानी में ऑपरेशन किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुतालबे को सबने मान लिया और उस मुआहिदे पर साइन हुए। 22 मुतालबात थे, 22 मुतालबात को बिला कमोकात, बिला इस्तिस्ना सबको मान लिया गया और उसके बाद फिर ये जो लॉन्ग मार्च था इसके शरका ने उस पर रजामंदी का इजहार किया और लॉन्ग मार्च खत्म किया गया, धरना जो है वहां से खत्म हुआ। उसके बाद आप देखिए शिकारपुर में 3 मदारिस के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए, सक्कर के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए और हमारे पास आदाद शुमार मौजूद है कि कितने कदम जमातों के लोगों को और कितने ऐसे लोगों को जिनके सरों की कीमत थी उसके बाद गिरफ्तार करना शुरू किया गया और गिरफ्तारियां हुई। और इसी दौरान में आपने सुना होगा उस्मान सैफुल्लाह कुर्द जो लश्कर जंगली का और इसी तरह से अलकायदा का, तालिबान का एक बड़ा लीडर था और 1000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम में बराह रास्त मुलव्वस था, जो बलूचिस्तान के मसाइल में पूरी तरह से इन था और वहाँ के मुसलमानों को कत्ल करने में बैरूनी कुव्वतों का आलेकार का मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, उसको मार दिया गया, उसके साथी समेत मार दिया गया। बहरहाल ये आपकी उस मजलूम कौम की अचीवमेंट है जिसके नतीजे में मजलूम कौम के जख्मों पर मरहम रखा गया और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। हमें उम्मीद ये है कि 21वीं तरमीम के बाद जो सूरत पैदा हुई है उस सूरत को सामने रखते हुए अब कम से कम इस तरह के मामला में आंखें बंद नहीं की जाएंगी बल्कि भरपूर तौर पर एक्शन लिया जाएगा ताकि इस तरह के अनासर से इस पाक मुल्क को, पाक पाकिस्तान को हकीकी मामलों में पाक किया जा सके और ऐसे नजर अनासर का तलाकमा किया जा सके। जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक जाहिर है पाकिस्तान का वजूद दाव पे लगा हुआ है और हम मिलहे से पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क की
लिए आखिरी कदम भी उठाए। लिहाजा मजलूमों ने जब अपना प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज बुलंद की, तो उसके असरात भी सामने आए। इस वक्त हम बहुत बारीकी के साथ इन तमाम उमूर को वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या एक्शन होता है। हमें उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद माजी की उन गलतियों और गुनाहों का इआदा नहीं किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इन जाबिरों, जालिमों और कातिलों के सरों पर नहीं होगा, बल्कि वो मजलूमों को प्रोटेक्ट करेगी और इसके खिलाफ अपने इस पूरे मूवमेंट के अंदर भरपूर तौर पर ताकत का इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, हमें ये उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा में इस तरह के बड़े वाक़यात ना हो। अगर हुए तो जाहिर है फिर मजलूम कौन है, जब जान हथेली पर लेकर निकलती है तो फिर जालिमों को भी छुपने का मौका नहीं मिलेगा और जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल अल्लामा साहब, लेकिन एक तरफ हम आपने बिल्कुल बताया, उसके बारे में सारी तफसीलात दी कि जो भी माहिदा हुआ उसके बाद एक्शन भी हमें देखने को मिला और एक्शन लिया गया। लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो कालादम जमातों के जो रहनुमा हैं उनको टीवी पे पेश किया जा रहा है और वो टीवी पे आगे का जो उनको काफिर शियों को काफिर करार दे रहे हैं, और उसके बाद वो मतलब वो इन चीज़ों को कैसे रोका जाएगा, मतलब किस तरह रुकेंगी चीज़ें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रही है, आप क्या समझते हैं? इनको रोकना नहीं चाहिए? मैं मान रहा हूँ आपकी बात, ये रियासत की कमजोरी भी है और दहशतगर्दों की ताकत का इजहार भी है। जी, इसको शायद आपको पता हो कि वो टेलीविजन जिसने ये प्रोग्राम नशर किया था, इसमें उसने घुसने टेक दिए हैं। इसको आपको शायद ये पता हो कि पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ जगह जगह FIR कट रही है। बिल्कुल, इसको शायद आपके इल्म में हो कि जुम्मे को उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट का आगाज का ऐलान किया जा चुका है, सिविल सोसाइटी की तरफ से, अवाम की तरफ से। इस वक्त उस निजी टीवी चैनल का मालिक हो या उनके तमाम बाकी सरकर्दा लोग, वो सब ये बात कबूल करने पर तैयार है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम पूरी कौम से माफी मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला करीब आप देखेंगे आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर उसी मीडिया से पूरी कौम से माफी मांगी जाएगी और उसके बाद जो इल्जामात उस दहशतगर्द ग्रुप के सरबराह ने लगाए हैं और जिस तरह की हरदसराई और बदजुबानी की है, जिस तरह से पूरे आलमी बड़े मकतब की तौहीन की है, उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला उसी टीवी से दिया जाएगा। और अगर ऐसा न हो तो फिर आप देखेंगे उस टीवी को भी आगे चलने का मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। अल्लामा साहब, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जो है हमारे जो मुल्क में जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो नरम गोशा रखते हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। तो उसमें उसके लिए आप क्या फरमाते हैं? क्या उनको अगर उनका सफाया किया जाए उन जमातों से, उन जमातों के लीडरान अगर उनको सफाया करें तो हालात बेहतर नहीं होंगे हमारे मुल्क के? सियासी पार्टियों के अंदर भी इन दहशतगर्दों के सरपरस्त मौजूद हैं, मजहबी पार्टियों के अंदर भी मौजूद हैं, इलाकाई पार्टियों के अंदर भी मौजूद हैं। अब इसके लिए 18 करोड़ अवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। ये दहशतगर्दों को जो भी सपोर्ट करता है वो उस मुल्क का दुश्मन है। बिल्कुल, पूरे मुल्क के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। जो भी इदारा, चाहे वो मीडिया का हो या कोई और, अगर दहशतगर्दों, शिद्दत पसंदों और तकफीरियों की हिमायत में किसी तरह का कोई कदम उठाता है तो वो इस मुल्क का दुश्मन है, 18 करोड़ अवाम का दुश्मन है। ये हमें पूरे मुल्क को बावर कराना पड़ेगा और इस तरह से इतना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि इस तरह के तमाम वो अनासर जो इन दहशतगर्दों की पुष्ट पर खड़े होते हैं वो मुंह छुपाते फिर और उनको जरूरत न हो इन दहशतगर्दों, कातिलों और इंसानियत के दुश्मनों की हिमायत में एक लफ्ज भी बोल सके। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा दिन आएगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा और सियासी पार्टियां भी मजबूर हो जाएंगी इस बात पर कि वो दहशतगर्दों के हामियों को अपनी सभों में निकाल के बाहर करें। बिल्कुल अल्लामा साहब, इसमें एक आखिरी आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा इस हवाले से कि जो भी हमारे ये जो प्रिंट मीडिया के साथ साथ ये दूसरा जो मतलब टीवी चैनल्स के अलावा दूसरी जो सोशल वेबसाइट पे इन कालादम जमातों के अकाउंट्स हैं उनको भी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा मुनाफरत फैलाई जा रही है। यकीनन होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनके जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए यूनिट्स बने हुए उनकी जिम्मेदारी है कि सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी शिद्दत पसंदी के फरोग के लिए अकाउंट बनते हैं, वहाँ पर हरदसराई की जाती है, वहाँ पर दुश्मन सरगर्मी का मुजाहरा किया जाता है, वहाँ पर दूसरे अभियान और दूसरे मकासद फिक्र की तौहीन होती है। ऐसे तमाम अकाउंट्स को बंद भी किया जाना चाहिए और उनके जिम्मेदारों के खिलाफ डाउन भी किया जाना चाहिए और साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को साइबर के जो कवानीन और नॉब है उनके मुताबिक निशाना भी बनाना चाहिए और उनको भरपूर सजा भी देनी चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है।
جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے اس ہدایت ٹی وی کے اوپر آ کے اس بارے میں تمام تفصیلات آگاہی دی. ناظرین کو بھی رکھے اور آپ لوگوں کو بھی. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. اور یہ تھے علامہ امین شہیدی صاحب MWM کے مرکزی رہنما، جو کہ تمام حالات سے آگاہی دے رہے تھے جب شکارپور کے قافلے کو لے کے، لانگ مارچ کو لے کے یہ وہاں پہنچے CM ہاؤس کراچی سندھ کے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تمام مطالبات رکھے. وہ مطالبات ماننے کے بعد اس پہ عمل بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دکھائی دے رہا ہے. اور یہ خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے تمام لوگ جو ہیں، آج ہم نے جناب شہباز شریف صاحب کا بھی بیان دیکھا جس میں انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ جو دہشت گردی جو سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہے پاکستان کا، اور یہ تمام لیڈران کو یہ سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ میں جہاں جناب چودھری نثار صاحب کی بھی اس بات کو بالکل وہ سمجھتا ہوں جنہوں نے اس میں لشکر جنگوی کا نام لیا ہے، جبکہ ہم یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. اور جیسے کہ عاصم باجوہ صاحب نے بھی اپنے بارے میں بتایا، یہ بات بتائی کہ صفوں میں داخل ہو چکے ہیں سیاسی جماعتوں کی، تو سیاسی جماعتوں کو ہی ایکشن لینا پڑے گا، ان نام نہاد لوگوں کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان کے چند ووٹوں سے یہ سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں، الیکشن جیت تو جاتے ہیں، لیکن یرغمال بھی انہی کے بن جاتے ہیں اور پھر ان کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ صرف قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ہمارا ملک سب سے اچھا ملک کے طور پہ سامنے نہ آئے. ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاک فوج اور گورنمنٹ آف پاکستان میں جناب نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، جناب الطاف حسین صاحب، جناب اور جتنے علماء ہیں اور جتنے لیڈران ہیں، عمران خان صاحب، یہ تمام لوگ اس بات کو سمجھیں گے، جانیں گے کہ ہم دہشت گردی سے کس طرح باہر نکل سکتے ہیں. اور ہم یہی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح شہدائے شکارپور کے لواحقین کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد ایکشن لیا گیا، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اسی طرح ہر جگہ پہ ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ قوم جو بنیادی طور پہ جو لوگ ہیں، جو عام شہری ہیں، جو جس بھی جماعت سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو اور معصوم اور مظلوم لوگوں کو نشانہ بنایا جائے. کیونکہ یہ چند گنے چنے لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، تو ہمارے ہی لیڈران اس فساد سے بچنے کے لیے ان کو اپنی صفوں سے نکالیں گے. اور میں شکر گزار ہوں جناب ہمارے مہمان جناب اقبال سندھو صاحب آپ کا، کہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ سے ان کا تعلق ہے اور صدر ہیں یہاں کے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنا موقف پیش کریں گے. سب سے پہلے میں جناب پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شہزاد کاظمی بھائی، آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال تک حکومت میں رہی. پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال بھرپور حکومت میں رہی، صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، اور بہت اسٹرانگ ہمیں دکھائی دی. 5 سال تک ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے نہ تو دہشت گردوں سے مذاکرات کیے، لیکن نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا. کیونکہ اور اس میں صرف ایکشن اس طرح بھی نہیں لیا انہوں نے کہ سانحہ مستونگ کوئٹہ بھی اسی دور میں ہوا، اور سانحہ جو ہے ہمیں وہاں پہ عباس ٹاؤن بھی دکھائی دیا اسی جگہ کراچی میں، اور اس طرح اور سندھ میں بھی آج ان کی حکومت ہے مسلسل. لیکن کراچی میں آج بھی حالات وہیں کے وہیں ہیں اور لوگ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں قتل ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو؟ کیوں نہیں کر پا رہی؟ ان تمام چیزوں پہ انہوں نے کام کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کی ٹیم کا اور عمران نقوی صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ جن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ادنا سے کارکن کو آج موقع دیا کہ وہ اپنی پارٹی کا ویو یہاں پیش کرے. جو سوال آپ نے کیا، پہلے تو میں آپ کی بات سے آگے نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ میں اگر بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بالکل، تو میں بات شروع کروں پاکستان کی آزادی سے، اور خاص کر ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر جہاں تک بات کروں آج تک. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھٹو صاحب 1979 میں ہم سے بچھڑ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. تو بہت لوگوں کو بھٹو صاحب کے بارے میں اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے. جو کچھ چند ایک نکات میں پیش کرنا چاہوں گا بھٹو صاحب کے حوالے سے، اور پھر محترم بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں، پھر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں جب پاکستان آزاد ہوا تو دہشت گردی کے پاکستان میں اسی وقت شروع ہو گئی تھی. یہ را کی سازش اسرائیل کا موساد آپ کہہ لیں یا سامراجی قوتیں کہہ لیں کہ جنہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کروایا.
تو میں وہاں سے آگے بڑھتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ آتا ہوں کیونکہ باقی لوگوں نے بھی بات کرنی ہوگی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد جب ان کے پاس اقتدار آیا تو اس وقت ایک ٹوٹا ہوا پاکستان انہیں ملا۔ بالکل اس ٹوٹے ہوئے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو اپنی کوششیں اور کاوشیں کی، ان میں سب سے بڑی جو ان کی کوشش اور کاوش تھی وہ تمام اسلامی ممالک کو ایک ٹیبل پہ لانا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اسلامی سربراہی کانفرنس پہ لانا جو انہوں نے بلائی۔ پھر اسی ٹوٹے ہوئے پاکستان میں انہوں نے پاکستان میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دو چیزیں جو سامراجی قوتوں کو، جو دنیا کو چلاتی ہیں، جو آج سے 50 سال بعد کی پلاننگ کرتی ہیں کہ اگلے 50 سال بعد ہم نے کس ملک کو تباہ کرنا ہے، کس کو اوپر لے کے جانا ہے، ایک جو مافیا ہے پوری دنیا میں بیٹھا ہوا، ان سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوئیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف سازش کی اور ان کا تختہ الٹ دیا۔ کیونکہ میں لمبی باتیں کروں گا تو پھر فائدہ نہیں ہے، میں شارٹ پوائنٹ پیش کر کے آگے نکلوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو جو عامر اس وقت اقتدار میں ضیاء الحق کی صورت میں آیا، اس نے کیا کیا کہ 50 سال کی یا 30-35 سال کی اس نے یہ پلاننگ کی کہ پاکستان کو پانی، بجلی، گیس سے دور رکھا گیا، بنیادی سہولتوں سے۔ بالکل جب آپ بھوکے ہوں گے، آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ کھانا پہلے ڈھونڈیں گے، آپ کے پیٹ میں کچھ جائے گا تو آپ باقی باتیں کریں گے۔ آج جو پاکستان میں افراتفری ہے، آپ ریکارڈ پہ لے آئیں باتیں، اٹھائیں اور دیکھیں کہ ضیاء الحق نے کتنی پاکستان میں بجلی پیدا کی، ضیاء الحق نے پاکستان میں کتنا گیس کا بندوبست کیا، ضیاء الحق نے پانی کی کتنی سہولت دی۔ یہ بنیادی سہولتیں تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا، اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور بہت ساری ایسی باتیں، ہمارے کشمیریوں کو پاسپورٹ دیا۔ آج پاکستان کشمیری روزگار کے حوالے سے یہاں پہ مطلب آج بہت آگے میرپور اور کوٹلی کے لوگ جو منگلا ڈیم کے متاثرین یہاں پہ آئے تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ضیاء الحق کی وجہ سے وہ جو ڈکٹیٹر کا دور آیا وہ پاکستان کو آج 50-100 سال پیچھے لے گیا، بالکل صحیح، آج 35 سال بعد۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید وہاں پہ گئیں تو وہ جب وہاں گئی، اس معاشرے کی پڑی ہوئی تھی، ان کو اتنا سمجھ بھی نہیں تھی اس حوالے سے کہ اس کے لوگ جو اندر وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا کیا رویہ ہے، کیا حساب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو پھر اس کے بعد میاں صاحب آگے میاں نواز شریف صاحب۔ اب میاں صاحب کا آنا، پھر میاں صاحب کا جو جمہوری عمل تھا ملک میں وہ نہیں چل سکا، پھر میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید آ گئی۔ تو جب دوبارہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی تو انہوں نے 24,000 میگا واٹ کا پاکستان میں ایک پلانٹ لگایا، بجلی کا پروجیکٹ لگایا، جس کو میاں صاحب کی بڑی بڑی سرخیاں موجود ہیں ہیڈ لائن کہ انہوں نے اس کو کھاڑ پچاڑ کے پھینک دیا اور اس کو کہا کہ نہیں یہ یہاں اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، اور سب سے پہلے وہ چائنی اور کوریا کے جو انجینئر تھے ان کو گرفتار کیا۔ وہ پروجیکٹ 24,000، آج پاکستان میں جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 18 سے 20,000 میگا واٹ ہے۔ یہ باتیں تو بالکل نارمل سی ہیں اور سب کو پتہ ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف بھی وہ آج کی بات نام کے ان کا سب سے آگے۔ اب میں اس بات پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دہشت گردی پہ بات کر رہا ہوں، دہشت گردی کا مسئلہ یہ کراچی میں، کیونکہ اب سندھ میں تو اس پہ آؤں گا، میں اس پہ آؤں گا، مجھے بات تھوڑی سی بات کو آگے لے کے کیونکہ یہ تو ایک وہ ہے ہمارے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے جان کا مسئلہ ہے، جان بچے گی تو ہم جائیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر نواز شریف صاحب کا ایک اور ڈکٹیٹر نے وہ جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر نواز شریف صاحب ایگزائل میں چلے گئے، چلو جو ڈیل ہوئی جو ہوا، چلو جس طرح بھی ہوا، اللہ ان کو زندگی دے۔ بالکل۔ تو اس دوران ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بولتی رہی، کھل کے بولی ہیں، انہوں نے کوئی آئیں بائیں شائیں لیفٹ رائٹ نہیں کیا، اسٹریٹ فارورڈ وہ ہمیشہ اس کے خلاف بات نہیں۔ انہوں نے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا، لیکن اس سے پہلے صاحب کیوں نہیں بولے؟ مطلب وہ بھی 5 سال کے اتنے اہم دور میں نہیں بولے، اس پہ بھی یاد ہے۔ ابھی بی بی شہید تک پہنچے، ابھی وہاں تک پہنچنے تو دیں۔ اچھا، بی بی شہید نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بولی، ان کی ہمیشہ سپیچیں اٹھائیں، ہر چیز دیکھیں، وہ کہتی تھی میں نہیں ڈرتی ہوں۔ ان کو تو پرویز مشرف صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ پاکستان نہ آئے، آپ کو تھریٹ ہے لائف کی، تو اس کے باوجود حالانکہ ایک وہ کمانڈر پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط آدمی اگر پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے جو چیف آف آرمی سٹاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا صدر ہے، وہ پرویز مشرف صاحب تھے۔ تو ان کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا وہاں پہ قتل ہو جانا، پھر وہ جگہ کی صفائیاں ہو جانا، اور وہ جو کچھ صورتحال ہوئی تو وہ مطلب صفائیاں تو ہو گئی، آپ کی تو 5 سال حکومت رہی، وہی بات کرتے ہیں اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ صفائی کیسے ہو گئی؟ عمران طاہر، میں عمران طاہر سے پوچھنا چاہوں گا، عمران طاہر آپ کی جو
لیڈر ہیں جناب پرویز مشرف صاحب، وہ یہ الزام لگاتے ہیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ صفائی ہو گئی، کہ صفائی واقعی انہوں نے کروائی تھی لیکن دہشت گردی تو انہوں نے بھی لال مسجد کے خلاف ایک سٹینڈ لیا اور لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کمنٹس پاس کیے اور بات تک کرتے رہے، جبکہ اب لوگوں سب کو دکھ گیا کہ لال مسجد سے دہشت گردی ہوتی تھی. اس بارے میں آپ بتائیے. ان کی ایک اس معصومانہ بات کا جواب جو ہے میں ادر وے راؤنڈ دوں گا. 12 لیگ میرے پاس لسٹ تھی جو میں نے اسٹارٹ کرنی تھی شروع سے، اب یہ کہ دہشت گردی سے اسٹارٹ کرنی تھی، لیکن پہلے میں ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اوپر جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ آلویز بلیم کرتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جو ہے بی بی محترمہ کا جو ہے مرڈر ہوا، جبکہ آپ کو یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں، کھلے عام ہیں کہ مشرف صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں آؤ، آپ کو تھریٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو القاعدہ سے تھریٹس ہے، آپ کو طالبان سے تھریٹس ہے، اور وہ کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عورت کی حکمرانی برداشت نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی. بہرحال ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ انہوں نے تمام سیکیورٹی انہیں پرووائڈ کی ہوئی تھی، بہرحال کہ بی بی کا قتل ہوا، مرڈر ہوئی وہ. لیکن جو الزام یہ مشرف صاحب پہ ڈالتے ہیں تو میں ان سے ایک سوال کروں گا، یہ اس کا یہ کاؤنٹر یہ خود جواب تلاش کریں گے. مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل ہوا وہ بی بی کے دور میں ہوا، بالکل، تو کیا بی بی رسپانسبل ہے مشرف کے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی؟ آپ اس کا جواب دیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرم ٹائمز میں مرڈر ہوا کسی، اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے اس کے ٹرم ٹائم میں اگر کسی شخص کا مرڈر ہوتا ہے تو ہی از دا رسپانسبل. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو، شی از رسپانسبل فار مرتضیٰ بھٹوز مرڈر؟ مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل ہے وہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو قتل ہے، میں اسی پہ جواب دیتا ہوں. وہ دونوں الگ باتیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ملک کو لیڈ کرنے گئی تھی. مرتضیٰ بھٹو صاحب اس وقت کسی نہ جلسے میں تھے نہ جلوس میں تھے، وہ رات کو گزر رہے تھے. جس نہیں وہ جلسے سے اگر آپ کو مجھے سب پتا ہے، میں اس وقت بور نہیں ہوا تھا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت کس نے ان کو ٹارگیٹ کیا، جس نے ابھی آپ اس کو نواز رہے ہیں، اس کا نام شاہد حیات ہے، وہ اے ایس پی تھا. مجھے سب پتا ہے شاہد حیات کو آپ نے ابھی جو ڈی آئی جی لگایا ہوا تھا اس کو نوازا اتنا اس حد تک. یہ ساری چیزیں گیم پورا پلان تھا میرے بھائی. ابھی اس کو بیک کو چیزوں کو نہیں کرو دیتے تو زیادہ کنوینئنٹ ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت حق نواز اس کا ایس ایچ او تھا تھانے کا، صدر تھانے کا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بیک پہ نہیں جائیں کہ اگر وہ رسپانس مشرف صاحب رسپانس ایسا نہیں ہے. آپ فنگر پوائنٹنگ کریں گے تو 4 فنگرز آپ پہ اٹھیں گی. مشرف صاحب از ٹو مچ کلین پرسن، آئی نو ہم پرسنلی. ٹھیک ہے، آئی بین ود ہم سنس سو ایجز. تو میں ان کو، آپ نے جیسے ایکسیپٹ کیا، میں آپ کی تہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک نڈر آدمی اور باوقار آدمی جنرل رہا ہے وہ. اس نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں میرے بھائی. اور وہ اچھا بہرحال اب میں بیک ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں، واپس آتا ہوں. جیسے بھائی نے کہا کہ ان کا ایک نعرہ ہے کہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے. پی پی جو کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے بیسک نیڈز پرووائڈ کی عوام کو. تو انہوں نے کیا خاک پرووائڈ کی؟ سندھ میں 250 بچہ مر گیا یار، انفینٹ. آئی ایم ناٹ اے فادر، آئی ایم ناٹ میرڈ یٹ، آئی ایم ناٹ اے فادر، بٹ آئی اسٹل کین فیل دا پین آف دیم مین. کہ مطلب کہ وہ بیچارے معصوم بچے مر گئے. 250 بچہ کس طرح مر گیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا کا ایک ارشاد ہے کہ حکمراں جو ہوتا ہے، حاکم جو ہوتا ہے، وہ لوگوں پر باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. باپ کتنی دفعہ گیا ان بچوں کے مرنے پر؟ بالکل کتنی دفعہ گیا؟ آپ مجھے بتائیں نا یار. میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، میں کوئی پولیٹیکل اسکورنگ نہیں کر رہا. میں ایک بینگ کا پاکستانی آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ چوکی دار جو ہے وہ چوروں سے مل گئے. آپ اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو نواز شریف انصاف لا کے دے گا، اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی انصاف لا کے دے گی، تو یہ آپ کی بھول ہے. میں ایون یہ کہ انکلوڈ عمران خان کو بھی اس میں کروں گا. بالکل کہ عوام کو، جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اویئرنیس کی سخت ضرورت ہے. یہ مولانا صاحب کا لب لباب تھا ان کی اسپیچ کا. انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ اویئرنیس کی قوم کو 18 کروڑ عوام کو ضرورت ہے، اور پنشمنٹ اسٹیٹ سے ہونی چاہیے. پنشمنٹ تو اسٹیٹ سے آپ بھول جائیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹانگنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ٹانگنا فار دا ٹائم بینگ ضروری ہے، لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن ہے ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے لوگوں کو. آپ ایجوکیٹ آپ کیسے کریں گے لوگوں کو؟ ایجوکیشن میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کروں گا، چھوٹی سی بالکل. آپ ایجوکیٹ کیسے کریں گے لوگوں کو؟ میرے پاس اس وقت ٹیلی گراف ایک مشہور پیپر ہے، ٹائمز ہے، ڈیلی میل ہے. آپ کس طرح ایجوکیٹ کریں گے جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیسے ہی یہاں سے ایڈ ملتی ہے تو ہم وہاں پہ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. وہ انہوں نے ٹیلی گراف کے بقول کہ انہوں نے پورا پیسہ جو ہے اپنی پولیٹیکل کمپین میں استعمال کر لیا. آپ دیکھیں کہ وہ بھیج رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں پیسہ کہ بچے پڑھ لیں. گولڈن براؤن نے ملاقات کی، ان سے پیسہ دیا انہوں نے پورا پیسہ اٹھا کے اپنی الیکشن کیمپین میں استعمال کر لیا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، کوئی دل پہ نہیں لے، ایک فیئر آدمی بینگ پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کے اندر
دہشت گردی کو خاص وہ دیں. اور میں اقبال صدیق صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آج جو میں نے ایک بیان دیکھا جناب شہباز شریف صاحب کا جو کہ بہت ہی اچھا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم کام کریں گے اور مطلب بہت سارے اقدامات کرنے کے وہ اس میں. اور وزیر جو داخلہ جناب نثار چودھری نثار ہیں ان کا بھی یہ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ جو بھی ابھی تک ہوا اس کے بعد آپ لوگ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس دہشت گردی سے نمٹا جائے گا؟ کیا آپ اپنی جماعت سے جو ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کو نکال کھڑا کریں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں یہاں دعوت دی اور اس ایشو پہ بات کرنے کی موقع فراہم کیا. یہ ایشو ہم سب لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. بالکل بالکل. خصوصی طور پر جو سانحات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں. جی میں اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں، میں علامہ صاحب کی گفتگو میں نے سنی. جی علامہ صاحب نے بڑی کنسائز اور بڑی خوبصورت جامعہ گفتگو کی جی. اور جو پیغام انہوں نے یونٹی کے حوالے سے پوری نیشن کو دیا ہے، میں اس حوالے سے ان کی بہت تعریف کرتا ہوں. اور ایک بڑی پازیٹیو اسٹرگل انہوں نے کی اور اس کے رزلٹس بھی انہوں نے دیے. اور انہوں نے حکومت کے لاہ عمل اور حکومت کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی جو ہے نا جائزہ کر کے ہمیں بتایا. جی میری گزارش یہ ہے کہ ملک میں حالات بہت برے ہیں. بالکل ایسے. سب سے پہلی بات جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یونٹی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ گولی جب چلتی ہے تو وہ کسی کا مذہب نہیں دیکھتی. بالکل ایسے ہی. اور یہ لوگ جو ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جی پاکستانیوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور کسی قسم کا مذہبی جو ہے وہ فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں. جی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام فرقوں کے سربراہ، تمام لوگ، تمام لیڈران جو ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں. جی. اب یہ کوئی شخص جو ہے جو خود کو مسلمان کہے جی وہ مسجد میں لوگوں پہ حملہ کرے، جی حالت نماز میں حملہ کرے، بچوں کا قتل عام کرے، یہ بہت ایک شرمناک سی بات ہے. اور یہ لوگ دہشت پھیلانے کے لیے، اپنے دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور یہ معاملات کر رہے ہیں. جو ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں سے بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں فار ڈفرنٹ ریزنز. لیکن اقبال صاحب بات یہ ہے کہ بہت زیادہ حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے کہ جناب بہت زیادہ نرم گوشہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس میں بہت زیادہ نرم گوشہ ہے طالبان کے حوالے سے، لشکر جنگی کے حوالے سے اور جیسے صحابہ کے حوالے سے. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر جیسے کوئی سٹینڈ لینا ہے تو آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا دور بھی ہونا پڑے گا نا، اس کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ تمام لوگ پاکستانی ہیں، وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، جی ووٹر ہیں پاکستان کے، ان کا ایک رائٹ ہے. بالکل. وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی دیکھتے ہوں گے. جی میں ایک بات اب کلیئر کر دوں، اور آپ لوگوں نے اس بات کو آبزرو بھی کیا ہوگا، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اسپیشلی جو آج انہوں نے بات کی ہے، جی ہم کسی قسم کی دہشت گردی کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسپیشلی اپنے حلقہ احباب میں، اپنی پارٹی میں. اور جو بھی شخص کسی صورت بھی ان معاملات میں انوالو ہوگا اس کو پکڑا بھی جائے گا، اس کو قرار واقع سزا بھی دی جائے گی. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک کے بعد پھر آپ تینوں شخصیات سے دوبارہ ان سوالات کی طرف آؤں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کسی ایک صرف فرقے کا مسئلہ نہیں، ہر معصوم جو ہے معصوم شہری کا مسئلہ ہے. کیونکہ جان و مال رہے گی تو ملک رہے گا، اگر جان و مال نہیں رہے تو ملک کیسے، اس کا پھر کوئی تصور نہیں رہتا. کیونکہ ہم دیکھتے رہے بہت سارے ایشوز، ہم نے ابھی شہزاد بھائی سے بھی جو رینٹل پاور کیس کی بات بھی ہوئی یا الیکٹریسٹی کے اوپر بھی بات ہوئی، لیکن بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ادارے ڈوبتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں بہت سے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جان و مال ہے.
اگر جان و مال محفوظ نہیں رہے گی تو کسی بھی لیڈر کی کوئی پھر وہ نہیں رہے گی. تو ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی.